अगर आप भी गुनाहों से परेशान हैं और बार बार गुनाह करते हैं, गुनाहों की आदत नहीं जा रही है, तो देखिए सैयद अमीनुल कादरी साहिब का ये वाला वीडियो जरूर देखें। बहुत बड़े हमारे शहर के दादा बुढ़ापे में जब वो बीमार थे, मैं उनसे मिलने गया। मेरे साथ मेरे एक साथी और भी थे। दाढ़ी सफेद हो गई थी, चलने की ताकत नहीं थी, शराब पी करके सारी दौलत को खत्म कर दिया था। बच्चे लूम चलाते हैं, बाहर खाट पे पड़े हुए थे। मैं गया, मेरा हाथ पकड़ के रोने लगे। हमने बड़े बड़े दादा लोगों को देखा कि बुढ़ापे के अंदर उनको कोई पूछता भी नहीं, घर के अंदर जलील होकर के बैठे। मैंने देखा ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, मेरा हाथ पकड़कर नाम ले सकता था, लेकिन गीबत करने नहीं बैठा, आपकी इस्लाह करने बैठा हूं। नाम लूंगा तो गीबत होगी। मैं किसी मुसलमान की इज्जत से खिलवाड़ करने नहीं आया, इस्लाह माशरा के नाम पे मैं किसी की इज्जत उछालने नहीं आया। मुझे तो आपको नसीहत करना है सिर्फ। एक बहुत बड़े हमारे शहर के दादा बुढ़ापे में जब वो बीमार थे, मैं उनसे मिलने गया। मेरे साथ मेरे एक साथी और भी थे। दाढ़ी सफेद हो गई थी, चलने की ताकत नहीं थी, शराब पी करके सारी दौलत को खत्म कर दिया था। बच्चे लूम चलाते हैं, बाहर खाट पे पड़े हुए थे। मैं गया, मेरा हाथ पकड़ के रोने लगे और कहा इतनी दुआ कर दो कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैं देर तक के उनके हाथ पकड़कर दुआ करता रहा कि अल्लाह इनकी मगफिरत करे, अल्लाह इनको माफ करे। क्यों? इसलिए कि हम गुनाहों से नफरत करने वाले लोग हैं, गुनहगार से नफरत करने वाले नहीं। वो अगरचे गुनहगार था, लेकिन था मेरे अल्लाह का बंदा, था मेरे नबी का उम्मती। मुझे क्या हक था कि मैं उससे नफरत करता? अगर डॉक्टर मरीज से नफरत करने लगे तो फिर इलाज किसका करेगा? डॉक्टर ने तो मरीजों से नफरत नहीं करना, मोहब्बत करनी है। तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम गुनाह से नफरत करते हैं, गुनहगार से नफरत नहीं करते। हमें शराब से नफरत है, शराबी से नफरत नहीं। हमें चोरी से नफरत है, चोर से नफरत नहीं। हमें जिना से नफरत है, सानी से नहीं। हम उसको बचाना चाहते हैं, समाज में नई जिंदगी देना चाहते हैं, उसको समाज में खड़ा करना चाहते हैं। हम तो ये कहते हैं कि लोगों के धंधे गाहकों से चलते हैं और उलमा की जो नशिस्तें सजी हुई है वो गुनहगारों की वजह से। अगर गुनहगार मुकम्मल नेक हो जाए तो हम नसीहत की महफिल किसके पास जाकर के सजाएंगे? अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का फलसफा किसके सामने पेश करेंगे? तो मैं दोनों हाथ पकड़ करके उनके लिए दुआ करता रहा और मैं कहता रहा कि बाबा आप भी मेरे लिए दुआ करें। फिर उन्होंने एक जुमला रोते हुए कहा, बेटा, उन्होंने मुझे बेटा अगर हो सके तो कोई हॉस्पिटल कायम कर ले, इसलिए कि आज मेरे पास इलाज को पैसे नहीं है, तो मुझे ट्रीटमेंट सही तौर पे मिल नहीं पा रहा। उन्होंने ये कहा, अल्लाह गवाह है, हो सके तो कोई मेडिकल खोल ले ताकि गरीबों को सही तौर पे तू दवा पहुंचा सके। इसलिए कि मेरा बचपना उनके सामने गुजरा था। उन्होंने ये बात कही, मैंने उनका हाथ पकड़ते हुए अल्लाह की बारगाह में आंख बंद करके उसी वक्त अहद किया कि इंशाअल्लाह इनकी जिंदगी में ये काम कर देंगे। लेकिन जमीन खरीदी तो इतना वक्त चला गया कि उनकी जिंदगी में तो वो काम नहीं हुआ और बिल आखिर उनका इंतकाल हुआ। लेकिन उनके ऊपर अल्लाह रहम करे कि उनको एहसास था गुनाहों का। अल्लाह ने रमजानुल मुबारक में उनको मौत अता फरमाई और शायद जुमा का दिन था, उनको मौत आई। इसका मतलब ये था कि वो बंदा गया तो जन्नती होकर गया, क्योंकि आखिरी में तौबा कर ली। लेकिन थी बड़ी दर्दनाक बात। अगर तुम लोगों से इबरत हासिल नहीं करोगे मेरी कौम के जवानों, तो तुम्हारी जिंदगी इबरत बन जाएगी। जवानी में तो जो चाहे कर लो, लेकिन बुढ़ापा तुम्हें भी आना है, हमें भी। अगर जवानी नेक बन करके गुजारोगे, इंशाअल्लाह बुढ़ापा काबिले रश्क होगा। हर बूढ़ा जलील नहीं होता। जो जवानी में नेक अमल करते हैं, दुनिया बुढ़ापे में भी उनको इज्जत के साथ पुकारती है, उनकी इज्जत घर में भी होती है, उनकी इज्जत बाहर भी होती है। इसलिए मैं अपने तमाम जवानों से कहना चाहता हूँ, बहुत दूर चले गए अल्लाह की बारगाह से, बहुत दूर चले गए रसूलुल्लाह की बारगाह से। मेरी कौम के जवानों, आओ अपने दीन की तरफ आओ, अपने मजहब की तरफ आओ, अपने गुनाहों से अल्लाह की बारगाह में तौबा करो और सच्ची तौबा करो और अपनी जिंदगी को बदल दो, अपनी जिंदगी में इंकलाब
اور ایک نیک انسان بن کر کے اپنی زندگی گزارو. کبھی یہ مت سوچنا کہ میں تو بہت گناہ کر چکا, میں تو بہت جرائم کر چکا, اب میں کیسے توبہ کروں. یاد رکھنا, انسان اگر ہزاروں سال گناہ کرے اور ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اس کا ایک مرتبہ توبہ کرنا اس کے ہزاروں سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے, اور اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. صرف ایک بات پیش کر کے, جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا بیچ میں باتیں نکل آئی, وہ بات ختم کروں. اگر کوئی انسان اللہ کی طرف پلٹنا چاہے, اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اس کو شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے, اس کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کی ضرورت ہے, بس اس کو زیادہ کچھ نہیں کرنا. اس لیے کہ میرا اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اگر کسی کی 70 مائیں وہ بفرض محال ہو نہیں سکتی, تو 70 مائیں مل کر ایک بچے کو کتنا پیار دے گی, اس سے کروڑوں درجہ زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. ہم نے سب کے پیار پہ توجہ دی, رب کے پیار پہ توجہ نہیں تھی. دیکھو کتنا پیار کرتا ہے, کتنا پیار کرتا ہے. ایک مرتبہ ایک شخص جس نے 40 سال تک, کتنے سال تک, 40 سال تک اللہ کا نام تک نہیں لیا, اتنا غافل تھا اللہ سے کہ اللہ بھی اس نے نہیں کہا, 40 سال تک گناہ ہی کرتا رہا. جب اللہ تعالیٰ کسی کو سدھارنا چاہتا ہے نا, تو اس کو تھوڑی سی کچھ سزا اس پہ ڈالتا ہے, مصیبت ڈالتا ہے. یہ مصیبتیں کبھی کبھی کسی کو سدھارنے کا ذریعہ بن جاتی, تکلیفیں کسی کو سدھارنے کا. لیکن میری قوم کا حال یہ کہ کورونا جیسی وبا بھی ہمیں سدھار نہیں سکی. یعنی کتنی قوم کے دل سخت ہو گئے, سدھرنے کو کوئی تیار ہی نہیں, کوئی پلٹنے کو تیار نہیں. اللہ ماشاءاللہ. تو جلدی بات مکمل کروں. 40 سال تک اللہ کا نام نہیں لیا, اللہ تعالیٰ کو اس پہ ناراضگی ہوئی. اللہ نے بارش رکی تو سب پریشان ہوئے. اتفاق سے وہ دور تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, دور موسیٰ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اللہ کے کلیم دعا کر دے کہ اللہ بارش برسا دے. اللہ کے کلیم نے کہا پوری پبلک جمع کرو, لوگوں کو جمع کرو, ہم شہر کے کنارے جائیں گے اور وہاں جا کر اللہ سے دعا کریں گے. 70,000 کا مجمع اکٹھا ہو گیا. اللہ کے نبی بلاتے, اللہ کے نبی بلاتے, اللہ کے نبی بلاتے. 70,000 کا مجمع اکٹھا ہوا. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے, مولا یہ سب تیری مخلوق پریشان ہے, بارش نہیں ہو رہی, مولا برسا دے. اللہ نے فرمایا موسیٰ تیری دعا تو قبول ہے, لیکن اس مجمع میں 70,000 کے مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جس سے میں بہت ناراض ہوں اور اسی کی وجہ سے میں نے بارش بند کر دی, تو اس کو باہر نکال دے, میں برسا دوں گا. اس کو نکال. اس کی مولا اتنی بڑی پبلک ہے, اتنے زیادہ لوگ ہیں, میں اس کو کیسے پہچانوں گا, کیسے نکالوں. اللہ نے بولا تو آواز لگا, تو کہنا کہ نکل جا وہ شخص جس نے 40 سال سے اللہ کا نام تک نہیں لیا, اللہ اس سے ناراض ہے, اسی کی وجہ سے بارش روک دی, نکل باہر نکل. وہ نکلے گا, ہم برسائیں گے. یہ بھی اللہ کا پیار ہے. اللہ جانتا ہے ہونا کیا ہے, عالم الغیب ہے, اسے پتا ہے. اللہ عالم الغیب ہوتا ہے اور نبی عالم غیب ہوتا ہے. ہاں, اللہ کسی کے بتائے بغیر غیب جانتا ہے اور نبی اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. بہرحال نبی نے ارشاد فرمایا, اے وہ شخص جس نے 40 سال تک اللہ کا نام بھی نہیں لیا, اللہ اس سے ناراض ہے, اسی کی وجہ سے بارش رکی, باہر نکل. تھا بڑا ہوشیار, بڑا ہوشیار تھا. ادھر دیکھا ادھر دیکھا تو سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کون نکلتا ہے. اس لیے کہ جو مجرم ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے نا کہ میں مجرم. ادھر ادھر دیکھا, وہی 70,000 کا مجمع, اگر میں نکلا تو یہ مجھے مار ڈالیں گے کہ تیری وجہ سے بارش رکی تھی. تو اس نے کیا کیا, چپکے اپنا منہ چھپایا اور منہ چھپا کر اللہ سے اس کی مولا اگر تو مجھے ذلیل کر دے اس مجمع میں تو تیرا بننا کیا ہے. تو تو بے نیاز ہے نا, تیرا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا اگر تو مجھے ذلیل کر دے, اور اگر تو مجھے معاف کر دے تو تیرا بگڑنا کیا ہے, تیرا نقصان کیا. سو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں, میں غافل تھا, تیرا نام نہیں لیا, تجھے کبھی یاد نہیں کیا, مجھے نہیں پتا تھا کہ تو ناراض ہو جائے گا. اے بے نیاز مولا,
مجھے آج ذلیل ہونے سے بچا لے. 70,000 کے مجمع میں اگر باہر نکلا تو یہ مجھے مار ڈالیں گے. مولا مجھے معاف کر دے, میری عزت پہ بنائی میں ذلیل ہو جاؤں گا, میرے اللہ مجھے معاف کر دے. اور چونکہ عزت پہ بنائی تھی تو ایک دم دل کی گہرائی سے اس نے معافی مانگی, کیونکہ جب آدمی پہ بن آتی ہے نا جان پر عزت پر تو پھر ایک دم اندر سے نکلتی ہے. تو ایسے ایک دم اندر سے نکلی اور 2 آنسو ادھر گال پر آئے. ابھی وہ ڈھلکے بھی نہیں تھے رخسار سے کہ کالی کالی گھٹائیں چھا گئی اور ایسا برسا کہ جل تھل کر دیا. حضرت موسیٰ نے عرض کیا مولا ہم نے تو کہا تھا کہ وہ نکلیں گے تو برسائیں گے, کوئی نکلا بھی نہیں. ارشاد ہوا موسیٰ جس کی وجہ سے روکا تھا اسی کے صدقے میں برسایا ہے. جس کی وجہ سے روکا تھا اسی کے صدقے میں برسایا. مولا چند لمحوں کے اندر مردود محبوب کیسے ہو گیا؟ چند لمحوں میں, چند لمحوں کی بات ہے صرف, مردود محبوب کیسے ہو گیا؟ ارشاد ہوا میرے موسیٰ اس نے توبہ کر لی, 2 آنسوؤں کی قطرے پیش کر دیے میری بارگاہ میں, ہم راضی ہو گئے اس سے. اور صرف راضی نہیں ہوئے, محبوب بھی بنا لیا. اور صرف محبوب ہی نہیں بنایا, جتنے گناہ کیے تھے وہ سب نیکیوں میں کنورٹ کر دیے, تبدیل کر دیے, سب نیکیوں میں ڈال دیے, نیکیوں کے کھاتے میں ڈال دیے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ, اب توجہ کرنا, گناہ بھی معاف کیے, نیکیوں میں تبدیل بھی کر دیے, محبوب بھی بنا لیا, اس کے صدقے میں برسا بھی دیا. کتنا عظیم ہو گیا وہ توبہ کرنے والا کہ اس کے صدقے میں بارش برسنے لگی. ارے جب گناہ سے توبہ کرنے والے کے صدقے میں برس سکتی ہے تو جو گناہ کرنے والوں کو اپنی شفاعت سے جنت میں لے جانے والے رسول سید المعصومین ہیں, ان کے صدقے میں کیا نہیں مل سکتا؟ اس کے صدقے میں برسی نا, اس نے توبہ کیا تو اسی کی وجہ سے برسایا. اب جانتے ہو محبوب بھی بنایا, برسایا بھی, گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ بھی کر دیا, تبدیل بھی کر دیا. اب حضرت موسیٰ کہتے مولا ذرا بتا تو صحیح وہ بندہ کون ہے؟ مولا ہائے ہائے, کوئی میرے اللہ کو دیکھے کہ وہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. بندے تو گندا ہے, بندہ تو گندا ہے کہ تو سب سے پیار کر رہا ہے, اس سے پیار نہیں کر رہا ہے جو تجھ سے پیار کر رہا ہے, جو تجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرے تو اس کو چھوڑ کے سب سے پیار کر رہا ہے. تو کتے بلی سے تک پیار کرنے کے لیے تیار ہے لیکن تو اپنے رب سے پیار کرنے کے لیے تیار نہیں. اپنے گھروں میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کتے بھی نظر آ رہے, بلیاں بھی نظر آ رہی, گدوں پہ لیٹی ہوئی بلیاں. انسان کتے بلی سے دل لگا رہا ہے, اللہ رسول سے دل لگانے کو تیار نہیں. کتنا گندا یہ بندہ, گندگی کی انتہا ہو گئی. جس دل میں اللہ رسول ہونا چاہیے تھا اس دل میں کتے بلی کا پیار آ گیا. سوچو تو صحیح کہاں ہو. مسلمانوں اپنی اہمیت کو جانو, اپنے آپ کو پہچانو, اپنے مقام کو پہچانو, کہاں تھے کہاں چلے گئے. تو جناب موسیٰ کلیم نے کہا مولا ذرا بتانا وہ کون ہے, وہ کون ہے جس کی وجہ سے برسایا, جس کو محبوب بنایا اور اس نے توبہ کیا تو تو نے اس کی توبہ قبول کی. کہا موسیٰ تیرا مقام ہماری بارگاہ میں بہت بڑا ہے میرے پیارے, لیکن تجھے بتاؤں گا نہیں. موسیٰ تجھے بتاؤں گا نہیں اس کا چہرہ. مولا کیوں؟ ارشاد ہوا ارے جب پاپی گنہگار تھا تو تب پردے ڈال ڈال کر کے چھپایا تھا, اب تو توبہ کر کے میرا ہو گیا ہے, اب بتا کر کے ذلیل کیسے کر. یہ اس کا پیار ہے, یہ اس کا پیار ہے بندوں کے لیے. آؤ نا ہم بھی سچے دل سے توبہ کریں. آج تک نماز چھوٹی تھی, توبہ کرو نمازی بن. آج سے پہلے کبھی نشہ کیا تھا, توبہ کرو نشے سے باز آ جاؤ. آج سے پہلے کسی سے ظلم کیا تھا, توبہ کرو ظلم سے باز آ جاؤ. آج سے پہلے کی چوری کی تھی, توبہ کرو چوری سے باز آ جاؤ. سارے جرائم سے بچو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو فعل معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.